ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا کامیابی کی کنجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب وہ نہیں جو سب کو ہرا دے، کامیاب وہ ہے جو خود پر قابو پا لے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہاں غم زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ غصے کے وقت چپ رہ جانا بہت بڑی جیت ہے۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے وہ خود سکون پا لیتا ہے۔ گناہ چھپانا انسان کی شان ہے، دوسروں کا ظاہر کرنا عیب۔ وقت ہر زخم کو نہیں بھرتا، مگر صبر کر کے انسان مضبوط ضرور ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر پانی پینا جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا عقل کو تیز کرتا ہے۔ جو ماں باپ کے قدموں کو چومتا ہے اس کا نصیب چمک جاتا ہے۔ جو شخص روز ایک مسکراہٹ بانٹتا ہے اس کا دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ بے جا فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ دل کی صفائی چہرے کی روشنی بڑھاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سچ بولنے والا کم بولتا ہے مگر اثر رکھتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی۔ نہار منہ سیب کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا برکت بڑھاتا ہے۔ رات کو وضو کے ساتھ سونے والا موت کی نیند میں بھی ایمان پر جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اپنے ضمیر سے لڑتا رہتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا چل لینا بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص روز تھوڑا سا قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ خاموشی بہت سی مصیبتوں کا علاج ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن آسان ہو جاتا ہے۔ جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اس کا دشمن بھی اس کا احترام کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ رات کو پڑھنا رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے۔ کسی کے عیب پر ہنسنے والا جلد خود آزمائش میں آتا ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے الحمدللہ کہنا دن کو بابرکت بناتا ہے۔ پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر پینے سے بدن میں تازگی رہتی ہے۔ سورہ رحمان روز پڑھنے والا کبھی غم زدہ نہیں رہتا۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھنا رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ پریشانی میں وضو کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ رات دیر تک موبائل دیکھنا آنکھوں کی روشنی کم کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ صبح سویرے تازہ پانی پینا دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے دکھ سنتا ہے اس کے دکھ خود مٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے والا دراصل خود سے ہارتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ہر رات توبہ کے ساتھ سونا ایمان کی تازگی ہے۔ ہنستے رہنے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ دل میں حسد رکھنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ نہانے سے پہلے دانت صاف کرنے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ لوگوں کو بدلنے سے پہلے خود کو بہتر بنا لو۔ دوسروں کے راز افشا کرنے والا خود بے وقوف ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا دل سے ہلکا اور ضمیر سے مطمئن رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ وقت، رشتے اور الفاظ واپس نہیں آتے، سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ خاموشی انسان کو سوچنے کی طاقت دیتی ہے۔ کسی کے دل میں خوشی ڈال دینا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ صبح کے وقت شہد چاٹنا دل کے لیے مفید ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر دائمی نقصان۔ کبھی کمزور مت سمجھو اس شخص کو جو صبر کرنا جانتا ہے۔ ماں کی دعا وہ دروازہ ہے جو ہر مشکل کو کھول دیتا ہے۔ زیادہ بولنے سے عزت کم اور دشمن زیادہ بنتے ہیں۔
جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہاں غم زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ قسمت کی شکایت کرتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔